السلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ اور یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ بس انہوں نے کہا کہ اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں افلا تتقون پس کیا تم ڈرتے نہیں فقال الملأ الذين كفروا من قومه تو ان کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا وہ بولے ما هذا الا بشر مثلكم یہ تو نہیں مگر تمہاری طرح ایک انسان یرید ان يتفضل علیکم چاہتا ہے کہ وہ تم پر بڑائی حاصل کر لے معاذ اللہ ولو شاء اللہ لانزل ملائکہ اور اگر اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین ہم نے اپنے پچھلے باپ دادا میں ایسی بات کبھی نہیں سنی. اب یہ وہی بات کہ پیغمبر انسان کیسے رسول ہو سکتے ہیں مباحث کئی مرتبہ آ چکے ہیں. ان ہوا الا رجل به جنہ بے شک یہ تو ایک آدمی جس کو جنون ہو گیا معاذ اللہ فتربصوا به حتى حين تو تم ایک مدت تک اس کا انتظار کرو. قال رب انصرنی بما كذبون نوح علیہ السلام نے عرض کیا میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا. فاوحینا الیہ ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا تو ہم نے وہی بھیجی ان کی طرف کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے حکم سے کشتی بناؤ. فاذا جاء امرنا وفارت تنور پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلنے لگے فسلک فیہا من کل زوجین اثنین تو اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑوں میں سے دو یعنی ایک نر اور مادہ میل فیمیل سوار کر لو. وَأَهْلَكَ اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لو. إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ سوائے اس کے کہ جس کے بارے میں ان میں سے غرق ہونے کا فیصلہ ہو گیا. بیوی نافرمان اور ایک بیٹا بھی نافرمان تھا. وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا اور مجھ سے ان کے بارے میں بات نہ کرنا جنہوں نے ظلم کیا. إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ بے شک وہ غرق کیے جانے والے ہیں. فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى الْفُلْكِ پھر جب تم سوار ہو جاؤ اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ ہیں فقل الحمدللہ پس کہنا الحمدللہ تمام شکر اللہ کے لیے ہے. الذی نجانا من القوم الظالمین جس نے ہمیں ظالمین کی قوم سے نجات عطا کی. وقل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین اور یوں کہنا اے میرے رب مجھے مبارک منزل پر اتار اور تو بہترین اتارنے والا ہے. ان فی ذلک لآیات وان کنا لمبتلین بے شک اس میں یقینا نشانیاں ہیں اور بے شک ہم آزمائش کرنے والے ہیں. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین پھر ہم نے ان کے بعد پیدا کیا ایک اور گروہ. فارسلنا فیہم رسولا منہم بس ہم نے انہی میں سے ایک رسول کو ان کی طرف بھیجا. اب اگلے رسول کا نام نہیں لیا گیا ممکن ہے جن اقوام کا ذکر پہلے آیا انہی میں سے کسی قوم اور رسول کا بیان ہو. کیا کہا انہوں نے ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ تم اللہ کی عبادت کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں. افلا تتقون بس کیا تم ڈرتے نہیں. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة اور ان کی قوم کے ان سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو ملاقات کو جنہوں نے جھٹلایا. وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور جنہیں ہم نے دنیا کی زندگی میں عیش و عشرت عطا کیا. کیا کہا ما هذا الا بشر مثلكم یہ تو نہیں مگر تمہاری طرح کا ایک انسان. یأکل مما تأکلون منه ویشرب مما تشربون اور وہ اسی میں سے کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور اسی میں سے پیتا ہے جو تم پیتے ہو. وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ اور اگر تم نے اپنے جیسے ایک بشر یعنی انسان کی اطاعت کی تو بے شک اس وقت تم یقیناً خسارے میں رہ جاؤ گے. اَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ کیا وہ تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تم مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تم پھر دوبارہ نکالے جاؤ گے. ہیہات لما توعدون بہت دور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے. ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا یہ تو کچھ نہیں مگر دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں. وما نحن بمبعوثین اور ہم پھر اٹھائے جانے والے نہیں ہیں. یہ وہ آخرت کے منکرین کا ایک گروہ جو اس معاشرے میں موجود تھا اور ہمارے اس دور میں تو ایک بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے دنیا بھر میں. ان ہوا الا رجل افترى علی اللہ کذبا یہ تو نہیں مگر ایک آدمی ہے اس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے معاذ اللہ. وما نحن له بمؤمنین اور ہم اس کی بات ماننے والے نہیں ہیں. پیغمبر نے عرض کی قال رب انصرنی بما كذبون عرض کی اے میرے رب تو ہی اس پر میری مدد فرما کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے. قال عما قلیل لیصبحن نادمین فرمایا کہ وہ بہت جلد ضرور پچھتاتے رہ جائیں گے. فاخذتهم الصیحۃ بالحق پس انہیں چنگھاڑ نے زوردار آواز چیخ نے وعدہ حق کے مطابق آ پکڑا.
بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ اللہ نے زوردار چیخ مسلط کی. سورہ یاسین کیونکہ ہمیں یاد ہے وہاں بھی چیخ کا ذکر آئے گا, اور ایک رائے کہ فرشتے کی بہت زوردار آواز اور اس سے لوگ ہلاک کر دیے گئے. فجعلناہم غثاء, پس ہم نے انہیں کوڑا کرکٹ بنا ڈالا. فبعدا للقوم الظالمین, پس ظالمین کی قوم کے لیے دوری ہے, مراد رحمت سے دوری کا معاملہ. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین, پھر ہم نے ان کے بعد اور امتیں پیدا کی. ما تسبق من امت اجلها وما يستأخرون, کوئی امت اپنی مقررہ میعاد سے نہ سبقت کرتی ہے نہ پیچھے رہ جاتی ہے. وقت مقرر آتا ہے, مہلت ختم ہوتی ہے اور ظالمین مٹائے جاتے ہیں. ثم ارسلنا رسلنا تترا, پھر ہم نے پے در پے رسولوں کو بھیجا. کلما جاء امۃ رسولها كذبوه, جب جب کسی امت میں ان کے رسول آئے تو ان لوگوں نے یعنی نافرمانوں نے انہیں جھٹلایا. فاتبعنا بعضهم بعضا, پس ہم پیچھے لائے ان میں سے ایک دوسرے کو ایک دوسرے کے. وجعلناهم احادیث, اور انہیں ہم نے افسانہ بنا دیا, مٹا ڈالا اور تاریخ کا حصہ بنا ڈالا. فبعدا للقوم لا يؤمنون, پس ان لوگوں کے لیے پھٹکار ہو, دوری ہو رحمت سے جو ایمان نہیں لاتے. ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین, پھر ہم نے بھیجا موسیٰ اور ہارون, ان کے بھائی ہارون کو علیہم السلام, اپنی نشانیوں کے ساتھ اور کھلے دلائل کے ساتھ. الی فرعون وملئہ, فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا وکانوا قوما عالین, تو ان لوگوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے. فقالوا ان نؤمن لبشرین مثلنا, بس ان لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے جیسے ان دو آدمیوں کی بات مانیں. وقومہما لنا عابدون, اور ان کی قوم ہماری عبادت کرتی ہے. اللہ اکبر, یہ لفظ عبادت بڑا قیمتی اس مقام پر. کیا دعویٰ کر رہے ہیں یہ, بلکہ یہ فرعون اور آل فرعون, ان کی قوم تو ہماری عبادت کرتی. مراد کیا ہے, اس وقت خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا فرعون, اور قانون اس کا چلتا تو لوگ اس کی مانتے تھے, تو عبادت اس کی ہو رہی. اور جب قانون اللہ کا مانا جائے اور اللہ کی مانی جائے تو پھر عبادت اللہ کی ہو رہی ہوگی. یہ عبادت کا وسیع تر تصور. فکذبوہما فکانوا من المہلکین, پس انہوں نے دونوں کو جھٹلایا یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو, پس وہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. ضمناً ایک بات پہلے بھی غالباً آ چکی ہے, ہلاکت ہو گئی فرعون کی اور آل فرعون کی, ہجرت ہو گئی بنی اسرائیل کی, اب تورات عطا ہو رہی ہے. یاد آیا نقطہ, تورات اب ملی, وہی پہلے بھی آ رہی تھی. معلوم ہوا پیغمبر پر کتاب کے علاوہ بھی وحی آتی ہے. یہی دلیل ہے حدیث و سنت رسول کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم. وجعلنا ابن مریم وامہ آیۃ, اور ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کو سلام علیہا ایک نشانی بنایا. وآویناہما الی ربوۃ, اور انہیں ٹھکانہ دی ایک بلند ٹیلے پر, ذات قرار و معین, جو ٹھہرنے کا مقام بھی تھا اور جہاں پانی بھی جاری تھا. یہ ذکر پہلے بھی آیا, اللہ نے اپنی رحمت سے چشمہ بھی جاری وہاں پر فرما دیا تھا. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا, اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک. بہت پیارا مقام ہے قرآن کا. پھر وہی جملہ کہ پیارا, سارے مقامات پیارے ہیں, حلال کے حوالے سے یہ مقام بیان کے اعتبار سے بڑا پیارا. حدیث اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو قبول فرماتا ہے, اور اللہ نے ایمان والوں کو وہی حکم دیا جو اللہ نے پیغمبروں کو حکم دیا. حدیث مسلم میں پھر یہ آیت اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے تلاوت فرمائی, اے رسولوں پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک. یہ حکم اہل ایمان کے لیے بھی ہے. حلال کا معنی اس پر کئی مرتبہ بات ہوئی, اور پھر اس حدیث میں آگے چل کر ہے, ایک بندہ دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے, اس کے چہرے پر, بالوں پر, لباس پر مٹی مٹی ہے, سفر کے اثرات, تھکاوٹ کے اثرات, اور اللہ کو پکارتا ہے. اور شارحین حدیث یعنی حدیث کی کامنٹریز بیان کرنے والے اہل علم یا علماء, وہ فرماتے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کر رہا ہے گویا. اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ان یستجاب لہ, کیسے اس کی دعا قبول ہوگی. اس کی غذا حرام کی, اس کی پرورش حرام سے, اس کا کھانا حرام کا, اس کا پینا حرام کا, اس کی دعا کیسے قبول ہوگی. تو مال حرام دعا اور عبادات اور اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہے. اللہ ہمیں حلال پر اکتفا کرنے کی توفیق دے, اور حرام کی نحوست سے اللہ میری آپ کی ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھ لیں کیا ہمارے وجود میں جا رہا ہے. ایسا تو نہیں بڑا پیارا روزہ رکھا اور حرام سے کوئی افطار کر رہا ہوں. اولاد کے پیٹ میں کیا ڈال لیں, کل ان کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا. اللہ حفاظت فرمائے. اور حلال کی ایک برکت کیا ہے, علماء نے یہاں پر فرمایا پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور عمل کرو نیک. رزق حلال یہ نیک اعمال کا سبب بنتا ہے. حلال کی اپنی نورانیت ہے, اس سے باطن, اللہ اکبر,
اس سے باطن روشن ہوتا ہے اور نور ایمان بھی پیدا ہوگا، اور جب نور ایمان پیدا ہوگا تو نور عمل بھی پیدا ہوگا، نیک اعمال بھی بندہ کرے گا، حلال اعمال صالحہ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ الحمدللہ یہ اس کی برکات ہیں۔ اللہ ہمیں حلال ہی کی توفیق عطا فرمائے، چاہے کم ہو وہی خیر ہوگا، اور حرام کی ہر شکل اور نحوست سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ انی بما تعملون علیم، اللہ فرماتے بے شک میں ان تمام باتوں سے جو تم کرتے ہو خوب واقف ہوں۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ امتوں واحد، اور بے شک یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ، اور میں تمہارا رب ہوں پس مجھ ہی سے ڈرو۔ یہ سب کا خالق ایک اللہ ہے۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، دین کے حصے بکھرے کر ڈالے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، ہر ایک گروہ ان میں سے اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔ اس کا کچھ ذکر میں کروں گا انشاءاللہ سورہ الروم میں 21ویں پارے میں۔ اشارہ ایک تو یہ کہ مشرکین نے بھی سمجھا کہ ہم تو اصل وارث ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، جو تھوڑا بہت تھا اس میں بھی ملاوٹ پیدا کی، وہ اسی میں مطمئن بیٹھے ہیں۔ یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم پیغمبروں کی اولاد، ہم ہی ہم ہیں۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ہم ہی ہم ہیں کہ نعرے سے بات نہیں چلے گی، پورے دین کو قبول کرنا، پورے دین کو اختیار کرنا، یہ ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا ہے۔ ضمناً آج ہمارے ہاں بھی معروف مکاتب فکر ہیں، ہم سب کا احترام کرتے ہیں، مگر ایک ایک دو باتوں پر زیادہ زور دے کر اس کو پکڑ لیا، باقی نفی، کوئی کسی کی بدعات کی نفی کر کے اس کو اسلام سے فارغ کر رہا ہے، کوئی قبر پرستی کی شرک کی نفی کر کے اس کو فارغ کر رہا ہے، کوئی گستاخ رسول کہہ کے اس کو فارغ کر رہا ہے، اور 6 کتابیں اگر آپ اور میں پڑھ لیں، اللہ حفاظت رکھے، تو پورا پاکستان ہی فارغ ہے۔ استغفر اللہ۔ اور دین کا عالم کیا ہے؟ وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے۔ دین مغلوب ہے، اپنی مسجدیں بھی ہیں، اپنے مدرسے بھی ہیں، اپنے ادارے بھی ہیں، کچھ باتیں بھی ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم ہی ہم ہیں، حالانکہ پورا دین کسی کے پاس نہیں، نہ وہ دین نافذ ہے۔ بڑی پیاری عمدہ اچھی نماز ادا کر کے مسجد سے باہر نکلتے ہیں تو ایک صاحب شاید یہاں یا کہیں ابھی بات ہو رہی تھی، ایئرپورٹ سے لے کے ہم ٹاور تک چلے جائیں، بلکہ دوپہر میں بات ہو رہی تھی، پوری دنیا انہوں نے گھومی، دیندار آدمی ہے ماشاءاللہ، کہ ایئرپورٹ سے لے کے چلے جائیں ٹاور تک تو کیا بے حیائی کا طوفان بل بورڈز پہ نظر آتا ہے، سارا تقویٰ بیٹھ جائے گا۔ کتنی اچھی نماز پڑھ کے نکلیں، ہو تو رہے مسئلہ خراب، اور خوش اس پر ہے کہ جی ہم پکے ہیں۔ یہ قرآن بھی کہہ رہے ہر کوئی اسی پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے، حالانکہ پورا دین نہ نافذ ہے، نہ پورے دین پر عمل ہو پا رہا ہے۔ بہرحال یہ مباحث آئندہ بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالی۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ، پس ان کی غفلت میں ایک مدت مقررہ تک چھوڑ دیجئے، ڈھیل ہے، وہ مہلت اللہ نے دے رکھی ہے۔ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ، کیا جو کچھ ہم ان کی، کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم جو ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور اولاد کے ساتھ، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، ہم ان کے لیے کوئی بھلائی میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا يشعرون، بلکہ وہ سمجھتے نہیں۔ یعنی مال اولاد ملی ہوئی کفر میں اور شرک میں آگے بڑھ رہے ہیں تو بڑے خوش ہیں، نہ یہ تو اللہ مہلت دے رہے، فائل تیار ہو رہی، کسی وقت بھی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہے جس کو استدراج کہتے ہیں، قرآن کا لفظ ہے، سنستدرجہم بعد میں آئے گا انشاءاللہ 29ویں پارے میں انشاءاللہ تعالی سورہ قلم میں، لیکن استدراج کیا بندہ سمجھتا ہے بڑا اچھا جا رہا ہوں اور یکدم اس کی پکڑ آتی ہے۔ اللہ اس دھوکے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد بڑا پیارا مقام صفات کے بیان پر، سورت کی ابتدا میں ظاہر کی صفات کا بیان تھا، جنت الفردوس والوں کی، اللہ میں ان میں شامل فرمائے۔ اب باطنی صفات کا بیان ہے کہ اندر کیا کیفیات ہوتی ہیں اہل ایمان کی۔ فرمایا ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، بے شک جو لوگ اپنے رب کے ڈر سے سہمے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ خوف بھی اللہ اس کی کوئی تاثیر عطا فرمائے۔ ہر وقت تو نہیں ہو سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن کوشش ہو، یہ طاری ہو۔ اور 2 قطرے اللہ کو بڑے پسند، ایک خون کا جو اللہ کی راہ میں بہ جائے جنگ کرتے ہوئے، اور ایک بندے کی آنکھ سے ٹپکے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ اور خدا کی قسم، دعا میں تڑکا کب لگتا ہے؟ دعا میں تڑکا لگتا ہے جب دعا آنکھوں سے ہوتی ہے، جب دعا آنکھوں سے ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا کہ تمہیں رونا نہیں آتا، رونے جیسی شکل تو بنا لو، یہ تو کر سکتے ہو، اللہ تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ پھر حدیث میں یہ آیا جب بندے پر اللہ کا خوف طاری ہو اور اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں اور اس کے آنسو بہ جائیں، تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں کے موسم میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ یہ قطرے اللہ کو بڑے پسند۔ ہم لوگوں کے سامنے روتے ہیں، خدا کی قسم، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے ہیں۔ رونا ہے تو اللہ کے سامنے روئے نا، محتاجوں کے سامنے رونے کا فائدہ کیا ہے؟ بے بسوں کے سامنے رونے کا فائدہ کیا؟ اس کے سامنے رو جو سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ خوف، یہ بندہ مومن کی باطنی کیفیت، طاری ہونا۔
والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں. کیسا ایمان؟ ساری دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، میرے رب کی بات ٹھیک ہے. ساری دنیا الٹی ہو جائے، میرے رب کی بات بالکل صحیح ہے. یہ ایمان، یہی خیر ہے، یہی الہدا ہے، یہی فائنل ڈیوائن میسج ہے اللہ کی طرف سے. اسی میں خیر ہے، اسی پر عمل میں نجات ہے. یہ ایمان دل میں اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے. ایک تو مشرکین کا شرک ہے نا، ایک ماننے والوں کا شرک ہوتا ہے، بتوں سے امید ہے تجھ کو اور خدا سے نا امیدی. اور کافری کسی چیز کا نام ہے، شیر پورا نہیں پڑھ رہا میں آپ کے سامنے، مجھے نہیں آتے زیادہ، لیکن بتوں سے امیدیں، بندوں سے امیدیں، مخلوق سے امیدیں، اللہ سے نہیں، تو شرک کس چیز کا نام؟ ہونے کا یقین صرف اللہ کی ذات سے. مخلوق سے ہے شرکار ہے، دکھاوا ہے شرک ہو گیا. اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون، اور وہ جو کچھ دیتے ہیں تو اس کیفیت کے ساتھ دیتے ہیں کہ ان کے دل ڈرتے رہتے ہیں کہ انہیں رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. کیا مطلب؟ عمل کرنے کے بعد بھی ڈرتے ہیں پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. پیغمبروں نے دعا سکھائی نا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اے ہمارے رب قبول فرما لے. ایسے ہی ہے نا، تو ڈرتے پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. یہ ہے مؤمنانہ شان. اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے پیغمبر یہ کن کا ذکر ہے؟ شراب پیے آدمی تو گناہ کرے ڈرے، چوری کرتا ہے تو آدمی ڈرے کہ پکڑا جائے گا. اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ نہیں عائشہ، یہ وہ ہیں جو نماز ادا کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں. اللہ اکبر، پتہ نہیں قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا. ترمذی کی روایت ہے. یہ ہے مؤمنانہ شان، یہ باطن کی کیفیت. آپ کو اپنے آپ کو جانتے، میں اپنے آپ کو جانتا ہوں، اور ہم سے بڑھ کر ہمارا اللہ جانتا ہے. یہ نظر آنے والی چیزیں نہیں، یہ تو باطن کا معاملہ ہے. مگر یہ اتنی پیاری صفات ہے جو اس مقام پر اللہ نے بیان فرمائی. اب ان پر اللہ کا تبصرہ. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ لوگ ہیں جو بھلائیوں میں تیزی کرتے. خیرات کا لفظ پھر آیا، بھلائیاں. وہم لہا سابقون، اور وہ ان کی طرف سبقت کرنے والے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. ولا نکلف نفسا الا وسعها، اور ہم کسی کو مکلف یعنی ذمہ دار نہیں ٹھہراتے مگر اتنا جتنا کہ اس کی وسعت، یہ کیپیسٹی ہوتی ہے. ولدینا کتاب ینطق بالحق، اور ہمارے پاس یہ کتاب نامہ اعمال ہے جو ٹھیک ٹھیک بتاتا ہے. وہم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا. کھلے کافروں کا اگلی آیت میں بیان ہے. بل قلوبہم فی غمرۃ من ھذا، بلکہ ان کے دل اس حقیقت سے غفلت میں ہیں. ولہم اعمال من دون ذلک، اور ان کے اس کے علاوہ اور بھی برے اعمال ہیں. ہم لہا عاملون، جو وہ کرتے ہیں. کفر و شرک تو ہے، اور بھی بڑے بڑے گناہوں میں وہ مبتلا. اللہ ہم سب کی ہر گناہ سے، چاہے کبیرہ ہو چاہے صغیرہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. حتی اذا اخذنا مترفین بالعذاب اذا هم یجأرون، یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو پکڑا عذاب میں، اسوں کو فریاد کرنے لگے. مترفین خوشحال طبقہ، پہلے بھی ذکر آیا، ان سے برائی نیچے کی طرف آتی ہے، اشارہ پہلے کر چکا ہوں. فرمایا کہ اذا هم یجأرون، پھر وہ فریاد کرنے لگے. فرمایا گیا لا تجأروا اليوم، فریاد نہ کرو. انکم منا لا تنصرون، آج تمہارے لیے ہماری طرف سے کوئی مدد نہیں کی جائے گی. قد كانت آیاتی تتلی علیکم، یقیناً تم پر میری آیات کی تلاوت کی جاتی تھی. فکنتم علی اعقابکم تنکسون مستکبرین، تو تم اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پھر جاتے تھے تکبر کرتے ہوئے. بہی سامرن تہجرون، اس قرآن کے ساتھ افسانہ گوئی کرتے ہوئے اور بیہودہ باتیں بیان کرتے ہوئے. اللہ اکبر، یہ کھلے کافروں کا بیان. تکبر کر کے رخ پھیر لینا، قرآن کے بارے میں کہنا کہانی ہے، جادو ہے، نہ جانے کیا کچھ کہا، افسانہ گوئی یا پچھلے لوگوں کی باتیں، یہ کہہ کر تم رخ پھیر لیا کرتے تھے. افلم یدبروا القول، کیا انہوں نے اس کلام حق پر غور نہیں کیا؟ ام جاءہم ما لم یأت آباءہم الاولین، یا ان کے پاس وہ نہیں آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس آیا تھا. ام لم یعرفوا رسولہم فہم لہ منکرون، یا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں تو یہ ان کا انکار کرنے والے ہو گئے. ام یقولون بہ جنہ، کیا یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو گیا؟ معاذ اللہ. بل جاءہم بالحق واکثرهم للحق کارہون، بلکہ وہ ان کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں مگر ان میں سے اکثر حق سے نفرت کرنے والے ہیں. ولو اتبع الحق اہواءہم لفسدت السماوات والارض ومن فیہن، اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لیں تو زمین و آسمان اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ سب درہم بھرم ہو جائے. یہ حق تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، حق کلام ہے. یہ حق ان کی خواہشات کے تابع ہو جائے تو یہ تو کفر پر اڑے ہوئے ہیں، تباہی بربادی ہو جائے دنیا میں. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، بلکہ ہم ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں، ان کا ذکر ہے مگر وہ اپنی نصیحت کی بات سے روگردانی کرتے ہیں، یعنی اعراض کرنا.
ام تسألہم خرجا فخراج ربک خیر، اے نبی علیہ السلام کیا آپ نے سے کوئی اجر مانگا ہے تو آپ کے رب کا اجر بہتر ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی صداقت کی دلیل، آپ نے کوئی پیسہ نہیں مانگا، کوئی دنیاوی منفعت ان سے نہیں چاہی، ان کی بھلائی کے لیے آپ نے خیر پیش کیا ان کے سامنے۔ فخراج ربک خیر، آپ کے رب کا اجر وہ بہتر ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ بہترین رزق و عطا فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اے نبی آپ ان کو صحیح راستے کی طرف بلانے والے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بے شک وہ رائے حق سے ہٹے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ، اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو ان پر تکلیف ہے وہ دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور اس میں بھٹکتے پھریں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور یقیناً ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا پھر انہوں نے عاجزی نہیں کی نہ وہ گڑ گڑائے۔ حتی اذا فتحنا علیہم بابا ذا عذاب شدید، یہاں تک کہ جب ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے دروازے کھول دیے، اذا ہم فی مبلسون، تو وہ اس میں مایوس ہو گئے۔ ضمن ایک بات ہم پہلے بھی پڑھ چکے سورہ اعراف میں، یہ سختیاں آتی تھیں جب بھی پیغمبروں کو بھیجا گیا، تکالیف آتی تھی، اس کا مقصد کیا ہوتا؟ لوگوں کے دل نرم ہوتے، اور جب دل نرم ہوتے ہیں تو حق کو قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ یہ اجتماعی سطح پر بھی ہوتا ہے اور یہ کبھی کبھی انفرادی سطح پر بھی ہوتا ہے سخت بات، مگر ذرا ہمارے عام محاورے میں جھٹکا لگنا آتا ہے کبھی کیفیت کا معاملہ، اور پھر بندہ سدھرتا ہے۔ کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، ہم واقف ہیں ایسی مثالیں، کسی کی اولاد کا انتقال ہو گیا، جوان اولاد کا انتقال ہو گیا، دل پہ جا کے چوٹ لگی، پھر دل میں نرمی پیدا ہوئی، بندے نے رونے دھونے شروع کر دیا اللہ کے سامنے، زندگی بدل گئی۔ بہرحال یہ نہیں کہا جائے کہ چلو جھٹکے کا انتظار کرو، استغفر اللہ، اس سے پہلے ہی ہو، لیکن بہرحال کبھی اس طرح کی ناگوار کیفیت میں خیر کیا ہوتا ہے؟ تکلیف میں، مصیبت میں، پریشانی میں دل نرم ہوتے ہیں، اور نرم دل حق قبول کرنے کے لیے مائل ہو جایا کرتا ہے۔ جی اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور وہ اللہ جس نے تمہارے لیے سماعت اور بصارت اور دل بنائے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ یہ بھی اللہ کی بڑی نعمتیں، فزیکلی بھی بڑی نعمتیں اور غور و فکر کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی بڑی نعمتیں۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور وہ اللہ ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے۔ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، اور وہ اللہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دے گا، اور اسی کے لیے رات اور دن کا آنا جانا ہے، یعنی یہ نظام اس کے اختیار سے ہے۔ افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون، بلکہ انہوں نے وہی کہا جیسے ان سے پہلے کافر کہتے تھے۔ قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما ائنا لمبعوثون، وہ بولے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں دوبارہ کھڑا کیا جائے گا؟ لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل، یقیناً ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے بھی اس سے پہلے وعدہ کیا گیا تھا۔ ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، معاذ اللہ۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون، اے نبی علیہ السلام ان سے پوچھئے کس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو زمین میں ہے اور جو کچھ اس زمین کے اندر ہے۔ ان كنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ ضرور کہیں گے اللہ کے لیے۔ یہ مشرکین کہہ رہے ہیں، مشرکین وہ نہیں تھے جو اللہ کو نہیں مانتے تھے، مانتے تھے، گڑبڑ کرتے تھے شریک کرنے کی، یعنی یہ بھی کچھ دیتا ہے، یہ بھی اختیار رکھتا ہے، وہ بھی اختیار رکھتا ہے، یہ بھی نقصان پہنچا سکتا ہے، یہ گڑبڑ تھی ان کی اصل میں۔ اور ایک اللہ کی حاکمیت کو تسلیم نہ کرنا، اپنے قوانین کے نفاذ کی بات کرنا، ورنہ اللہ کو تو مانتے تھے یہ لوگ۔ قل افلا تذکرون، آپ فرمائیے پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی سے پوچھئے کون ہے ساتوں آسمانوں کا رب اور عرش عظیم کا رب؟ سیقولون للہ، ان قریب یہ کہیں گے اللہ۔ قل افلا تتقون، آپ فرمائیے پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اتنی توحید تو ان مشرکوں میں بھی تھی، اللہ کو زمین و آسمان کا رب مانتے تھے، گڑبڑ کہاں تھی؟ وہی شریک کرنے والی، لوگوں پر تکیہ کرنے والی، مخلوق سے امیدیں رکھنے والی، مخلوق سے نفع نقصان کی امید رکھنے والی، اور مخلوق ہی کے قوانین کی بات کرنا، یہ تو گڑبڑ آج بھی ہو رہی، یہ مسئلہ تو آج بھی آ رہا ہے۔ 20واں پارہ پڑھیں گے اللہ امن امن، بتاؤ کون ہے کون ہے کون ہے، یہ انداز ہے 20 پارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ایک دو روز کے بعد انشاءاللہ۔ وہ سارے کہتے ہیں اللہ 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 اللہ، کون دیتا ہے؟ اللہ۔ رزق کون دیتا ہے؟ اللہ۔ اللہ اکبر،
پھر گڑبڑ کیا تھی؟ پھر گڑبڑ یہ تھی کہ مخلوق سے نفع نقصان کی توقع رکھنا، مخلوق سے امیدیں رکھنا اور رب کے قانون کے مقابلے میں مخلوق کے قانون کو ترجیح دینا۔ کیا آج یہ گڑبڑ مسلمانوں میں نہیں ہو رہی؟ شرک کے فتوے کی بحث نہیں کر رہے، معاذ اللہ، یہ تو ہمارا کام ہی نہیں، لیکن یہ ڈر تو ہو کہ یہ حرکتیں تو مشرکین کی جو آج ہمارے معاشرے میں بھی، تو کہیں شرکیات طرز عمل میں مبتلا تو نہیں ہو رہے۔ یہ ہے فوڈ فار تھاٹ ماننے والے مسلمانوں کے لیے۔ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کس کے ہاتھ میں ہر شے کا اختیار ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اللہ، اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ۔ سیقولون للہ، وہ کہیں گے اللہ، اللہ اکبر، اختیار اللہ کا، پناہ اللہ دیتا ہے، یہ بھی مانتے ہیں یہ لوگ۔ قل فانا تسحرون، آپ فرمائیے تم کہاں سے جادو میں پھنس گئے ہو؟ پھر بل اتیناہم بالحق وانہم لکاذبون، بلکہ ہم ان کے پاس سچی بات لے کر آئے ہیں اور بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ متخذ اللہ ولدا، اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وما کان معہ من الہ، اور نہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، اذا لذهب كل الہ بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، اس صورت میں ہر معبود لے جاتا وہ مخلوق جو اس نے پیدا کی، اور ان میں سے ہر ایک دوسرے پر چڑھائی کرتا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی کہ اگر ایک سے زیادہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان میں فساد مچ جاتا، ہر ایک چاہتا میری مونوپلی ہو، میری چودراہٹ ہو، اور وہ اپنی ساری مخلوق کو لے کے چڑھائی کرتا دوسرے کے خلاف۔ لیکن نہیں، اس کائنات کی اسموتھ فنکشننگ اور اس کا نظام اور اس کی یہ جو آرگنائزیشن ہے، یہ بتا رہی کہ ایک ہی ہے جس نے پیدا کیا، ایک ہی ہے جو چلا رہا ہے۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ان باتوں سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ عالم الغیب والشہادت فتعالی عما یشرکون، واللہ غیب اور ظاہر کا جاننے والا ہے، بس وہ اللہ اس سے بلند ہے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اگلے رکوع میں دو مقامات پر دو بڑی قیمتی دعائیں سکھائی گئیں، اور ایک مشہور مقام اس سورت کے آخر میں جو اکثر عشاء میں مغرب میں مساجد کے ائمہ تلاوت بھی کرتے ہیں۔ قل رب اما ترینی ما یوعدون، اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے، اے میرے رب جو ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، اے میرے رب اگر تو مجھے وہ دکھا دے، ربی فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، اے میرے رب پس مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے پیغمبر کی کتنی پیاری دعا۔ آپ تو رحمت للعالمین اور پیغمبر تو معصوم، مگر مالک اگر وہ جس کا وعدہ آپ نے کیا، اگر آپ مجھے دکھا دیں زمین پر لوگوں پر نافرمانوں پر عذاب آنا، اگر وہ آ ہی جائے فیصلہ، تو میرے مالک مجھے ظالموں میں شامل نہ کرنا۔ اللہ اکبر، دور عذاب یا مشکلات ایسے حالات میں یہ دعا بڑی قیمتی کہ مالک مجھے ظالمین میں شامل نہ کیجیے گا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ أَن نُّرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ، اور بے شک ہم اس بات پر قادر ہیں کہ ہم ان سے جو وعدہ کر رہے ہیں اے نبی آپ کو دکھا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ زمین پر موجود رہیں اور ان کی پٹائی ہو، جیسے کہ پہلی قسط بدر میں آئی، 70 مشرک قتل ہوئے تھے۔ ادفع باللتی ہی احسن السیئہ، سب سے عمدہ بھلائی کے ذریعے برائی کو دور کیجئے، اس کا جواب دیجئے۔ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ دعوت دین کے مرحلے میں یہ بہت بنیادی اصول ہے، اور یہ بات کھل کر مزید آئے گی سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 34 میں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ جب تم برائی کو برداشت ہی فقط نہیں کرو گے بلکہ برائی کا جواب بھلائی سے دو گے تو فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارا دشمن بھی تمہارا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ دعوت دین کے مرحلے میں برائی کا جواب بھلائی سے۔ نحن اعلم بما یصفون، ہم خوب جانتے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ اگلی دو آیات میں بھی شیاطین کے حملوں سے بچنے کے لیے بہت ہی پیاری دعا کا بیان۔ وقل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین، اور اے نبی علیہ السلام یوں فرمائیے اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں سے۔ واعوذ بک رب ان یحضرون، اور اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے قریب بھی آئیں۔ کیوں؟ شیطان سے ہم لوگ خود اپنے بلبوتے پر تو نہیں بچ سکتے، اس کو بھی پیدا کیا اللہ نے، اسی اللہ سے پکارنا اے میرے رب میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں شیاطین کے وسوسوں اور حملوں سے، اور میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ وہ میرے پاس بھی آئیں۔ یہ دعا بھی اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے شیاطین کے حملے سے بچنے کے لیے، اور سورۃ الفلق اور سورۃ الناس تو مستقل ہر فرض نماز کے بعد بھی ہے، اور رات کو سوتے وقت بھی اس کا معمول سنت میں ہمیں ملتا ہے۔
حتی اذا جاء احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی پر موت آتی ہے، قال رب ارجعون، تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے دوبارہ لوٹا دیں۔ غافلوں کا بیان ہے، مجرموں کا بیان ہے۔ ایک ہی چانس اللہ نے دیا، کوئی سیکنڈ اٹیمپٹ نہیں ہے۔ The one and the only chance، اللہ نے ایک ہی چانس دیا ہے، اور کل سب کہیں گے اللہ ایک چانس دے دے سیدھے ہو جائیں گے۔ نہ، اب تھوڑی مہلت دنیا میں تھی، آج ہے میرے پاس، آپ کے پاس موقع۔ کیا کہے گا غافل آدمی؟ رب ارجعون، اے میرے رب مجھے لوٹا دیں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، شاید کہ میں کوئی اچھا عمل کر لوں جو میں چھوڑ آیا ہوں۔ فرمایا کہ جائے گا ہرگز نہیں، انہا کلمۃ ہوا قائلھا، یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون، اور ان کے آگے برزخ یعنی آڑ ہے، جس دن، اس دن تک کے لیے جب وہ اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت۔ تو دنیا اور آخرت کے درمیانی وقفے کا نام عالم برزخ، عام طور پر عالم قبر ہم کہتے ہیں، یہاں قرآن نے برزخ یعنی آڑ کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو ان کے درمیان رشتے باقی نہیں رہیں گے اس دن، اور نہ کوئی ایک دوسرے کو پوچھ سکے گا۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، پس جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، مراد نیکیوں کے، وہی لوگ فلاح پانے والے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ اس کے برعکس وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اور جن کے اعمال کے پلڑے وزن ہلکے ہوں گے، مراد برائیاں زیادہ نیکیاں کم، یہی لوگ ہیں فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا، پس وہ جہنم میں ہی ہمیشہ رہیں گے۔ استغفر اللہ۔ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ، آگ ان کے چہرے جھلس دے گی، وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ، اور وہاں وہ اس میں بد شکل ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ میں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ الم تکن آیات تتلی علیکم، کیا تمہارے سامنے میری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی؟ فکنتم بہا تکذبون، پس تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین، وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم پر ہماری بدنصیبی غالب آ گئی اور ہم راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون، اے ہمارے رب ہمیں اس سے نکال دیں، پھر اگر ہم نے دوبارہ یہی کیا تو بے شک ہم ظالم ہوں گے۔ ایک چانس مل جائے۔ یہ کل کے مکالمے ہیں، یہ کل کے ڈائلاگز ہیں، یہ کل کی نیوز ہیں جو بریک ہو چکی ہیں۔ اللہ ایک دفعہ چانس دے دے، پھر ہم برائی کریں تو ظالم ہوں گے۔ قال اخسئوا فیہا ولا تکلمون، فرمایا جائے گا اللہ کی طرف، اللہ فرمائیں گے اسی میں پڑے رہو پھٹکارے ہوئے بن کر، اور مجھ سے بات بھی نہ کرو۔ استغفر اللہ۔ انہ کان فریق من عبادی، بے شک ہمارے بندوں کا ایک گروہ تھا، یقولون جو دعا کرتے تھے، ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اے ہمارے رب ہم ایمان لائیں، بس ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے۔ فاتخذتموہم سخریہ، پس تم نے انہیں ہنسی مذاق بنا لیا۔ یہ ہے اللہ جو غصہ فرمائے گا ظالموں پر، مجرموں پر، میرے نیک بندوں کا تم نے مذاق اڑایا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق کھیل تماشا تم نے کیا، کبھی فینیٹکس، کبھی مجنون، کبھی دیوانہ، کبھی بیکورڈ، کبھی آؤٹ ڈیٹڈ، کبھی یہ کبھی وہ، تم نے ان کا مذاق اڑایا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حتی انسوکم ذکری، یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں میری یاد بھلا دی۔ کیا مطلب؟ ان کی دشمنی میں تم اندھے ہو گئے اور ان کی مخالفت میں اتنے آگے تم چلے گئے، تم نے مجھے بھی بھلا دیا۔ تمہیں مرنا نہیں تھا؟ تمہیں پلٹ کر میرے پاس نہیں آنا تھا؟ اللہ اکبر۔ ان کے چکر میں پڑھ کے تم نے مجھے بلا دیا۔ اللہ اکبر۔ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ، اور تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، ہنسی کرتے تھے ان کے ساتھ۔ لو سنو، انی جزیتہم اليوم بما صبروا انہم هم الفائزون، اس کے بدلے کہ انہوں نے صبر کیا، بے شک آج میں نے انہیں بدلہ عطا کیا، بے شک یہی فائز یعنی کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہاں کون سا صبر ہے؟ لوگوں کی کڑوی باتیں سننا۔ آج ہماری بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں، کوئی ان کو وہ کہے گا جو لفظ میں زبان پر نہیں لانا چاہتا، نہیں لانا چاہتا، نہیں لانا چاہتا، وہ ان کو کیا کیا کہتے ہیں، ان بچیوں کو، ان بیٹیوں کو، بہنوں کو پتا ہے، لیکن برداشت کر لیجئے۔ آج کوئی کہے گا تم نے کیا لباس اختیار کر لیا، تم تو بیکورڈ ہو جاؤ گی، تم تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاؤ گی۔ نو پرابلم، جتنے پیچھے جائیں گے اتنے کامیاب ہوں گے، جتنے پیچھے جائیں گے اتنے کامیاب ہوں گے۔ اوریجنل 14 صدیوں پہلے ہے، وہاں عائشہ ہیں، اما بی بی فاطمہ ہیں، وہ ہے ان کا لباس جو اللہ کا بتایا ہوا، جو پیغمبر کا بتایا ہوا۔
آج کوئی نوجوان اپنے آپ کو کھپائے گا دین کے لیے تو اسے بھی پاگل کہا جائے گا، دماغ خراب ہو گیا ہے، فینیٹک ہو گیا ہے، مستقبل تاریک ہو جائے گا. کوئی بات نہیں، مصعب کو بھی کہا گیا ہوگا، مصعب بن عمیر کو بھی کہا گیا ہوگا، عظیم گھرانے کا فرزند، مالدار گھرانے کا فرزند، شہزادوں کی طرح پلا ہوا، جب ایمان لاتا ہے تو اس کو بہانا کر کے گھر سے استغفر اللہ نکالا جاتا ہے. ایک کوڑی ٹکا اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، مگر اللہ نے اس کو قرآن کے لیے قبول کیا اور وہ مقری بن کر یثرب گئے اور 1 سال کی محنت کے بعد 75 افراد رسول اللہ کی خدمت میں لا کے پیش کیے. ایسا اللہ نے قبول فرمایا. ان سب کو لوگوں نے کہا یہ سفہا ہیں، یہ بے وقوف ہیں، یہ فینیٹکس ہیں، یہ دماغ خراب ہو گیا. استغفر اللہ. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ صبر کرو. اور میرے آپ کے لیے تسلی کیا ہے؟ اللہ اکبر، لوگوں نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، آپ کی میری اوقات اور حیثیت کیا ہے؟ لیکن نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ نبیوں کے ساتھ. نسبت کدھر ہو رہی ہے؟ صحابہ کے ساتھ. دل جوئی کیا ہو رہی ہے؟ صبر کیا نا، اس صبر پر انہم هم الفائزون، یہ کامیاب ہو گئے. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، اللہ فرمائے گا تم دنیا میں سالوں کے حساب سے کتنی مدت رہے؟ قالوا لبثنا یوما وبعد یوم، وہ کہیں گے ایک دن یا اس کا کچھ حصہ. فاسأل العادین، پس اللہ تو شمار کرنے والوں سے پوچھ لے. سامان 100 برس کا، اتنے لمبے چوڑے جس دنیا کے لیے پلان اور منصوبے بنائے تھے، ہاں ایک دن یا اس کا کچھ حصہ کہیں گے اتنا رہے. قال ان لبثتم الا قلیلا، فرمائے گا اللہ تم تھوڑے ہی عرصے رہے. لو انکم کنتم تعلمون، کاش کہ یہ حقیقت دنیا میں تم جان لیتے کہ زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت ہی مختصر تھی. مگر آج آخرت میں ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، دنیا میں ماننے کا فائدہ ہے اور ہوگا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اگلی آیات جو اکثر ہمارے ائمہ مغرب میں عشاء میں تلاوت فرماتے ہیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار پیدا کیا، عبث، پرپس لیس، اور تمہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا؟ فتعال اللہ الملک الحق، بس اللہ جو سچا بادشاہ ہے بہت بلند ہے اس کی شان اس بات سے کیا کہ بیکار کسی شے کو پیدا کرے. لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. رب العرش الکریم، وہ رب العرش الکریم عزت والے عرش کا وہ رب ہے، مالک ہیں. ومن يدعو مع اللہ الہا آخر، اور جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارے، لا برہان لہ بہ، اس کے بعد اس کی کوئی دلیل نہیں. فإنما حسابہ عند ربی، تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون، بے شک کامیابی نہیں پائیں گے کافر. وقل رب اغفر وارحم، اور اے نبی علیہ السلام یہ دعا کیجئے اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما. وانت خیر الراحمین، اور تو بہترین رحم فرمانے والا ہے. آیت نمبر 109 میں یہ ایمان والوں کی دعا تھی. اب اللہ نے پیغمبر کی زبان مبارک سے جاری فرمائی، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ان دعاؤں کو شامل کرنا چاہیے. الحمدللہ سورہ مومنون کے اختتام پر آ کر وہ جو تقریباً 14 مکی صورتیں تھیں، سورہ یونس سے سلسلہ شروع ہوا تھا 11ویں پارے سے، یہ مکی صورتوں کا سلسلہ ہوا مکمل. اب آ رہی سورۃ النور، ایک حصہ آج پڑھیں گے، بقیہ حصہ کل پڑھیں گے، جو اس میں پردے سے متعلق احکامات ہیں اور گھریلو زندگی سے متعلق ہدایات ہیں، اور 10 سے 11 رشتے اللہ نے بتائے ہیں کہ ان کے ساتھ کھانا پینا ہونا چاہیے. میں تو حیرت کرتا ہوں کہ جن معاشروں میں خاندان ہی نہیں بن رہے وہ بیچارے کیا فیل کریں گے رشتوں کو. یہ سارا بیان اور خلافت عرضی عطا کیے جانے کا وعدہ یہ کل کے حصے میں آئے گا. البتہ ابھی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ 2 یا 3 رکوع ہم پڑھ لیں. سورہ نور کا بس مطالعہ شروع کرتے ہیں. 1 منٹ آپ دیجیے گا مجھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. اللہ اکبر. سورۃ النور مدنی سورت ہے، 6 ہجری میں اس کا نزول ہے. یہ تاریخ لکھ لیجئے گا، بعد میں بھی کام آئے گی انشاءاللہ تعالی، اس کا ریفرنس آئے گا. 6 ہجری میں اس کا نزول ہے. حدیث میں یہ ہے اپنی عورتوں کو سورۃ النور سکھاؤ. اور یہاں میں کچھ فیملیز کو جانتا ہوں خاص طور پر اپنی گھر کی خواتین کو ماشاءاللہ لے کر آئے ہیں کہ آج سورہ نور کا بیان شروع ہوگا، گو کہ زیادہ بیان کل ہوگا انشاءاللہ تعالی، اس میں بھی شرکت کیجیے گا. تو حدیث میں کہ اپنی عورتوں کو سورہ نور سکھاؤ، اس میں معاشرت کے حوالے سے بھی احکامات،
کچھ ایک دو سزاؤں کا ذکر بھی آ رہا ہے اور توحید کے تقاضوں کا ذکر بھی آئے گا. سچے ایمان والے اور ان کے کنٹراسٹ میں ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین، ان کا تذکرہ بھی سورت کے آخر میں ہم پڑھیں گے. تو یہ مدنی سورت ذہن میں رکھیے، 6 ہجری میں اس کا نزول ہوا ہے اور اس کا آغاز بڑا ہی شاندار اور عجیب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناہا، یہ سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہم، وہ جب میں عرض کرتا ہوں نا بڑی پیاری آیت ہے، اب اللہ خود کہہ رہے ہیں ہم نے نازل کی. پورا قرآن اللہ نے نازل کیا، مگر خاص بات ہے وَفَرَضْنَاهَا، اور ہم نے اس کو فرض بھی کیا. کیا مطلب؟ اس کے احکامات کو لازم کیا. حالانکہ قرآن کے بہت سارے احکامات اللہ ہی نے لازم کیے، لیکن اللہ زور دے رہے ہیں ہم نے اس سورت کو نازل کیا، ہم نے اس کے احکامات کو لازم کیا. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور اس میں ہم نے واضح آیات نازل فرمائی. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا 100 جلدہ. زانیہ اور زانیہ عورت ہی ہوگی، یعنی زانیہ مؤنث ہے. زانیہ ہو یا زانی مرد مراد، دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. البتہ سنت نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس کو اسپیسیفک کیا کہ 100 کوڑوں کی سزا ہے زنا کی سزا کے طور پر، البتہ غیر شادی شدہ مرد یا عورت زنا کرے تو. غیر شادی شدہ مرد یا عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا ہے اگر زنا کا ارتکاب ہو اور جرم ثابت ہو، اور شادی شدہ مرد یا عورت زنا کا ارتکاب کرے تو رجم کی سزا ہے، سنسار کرنا، اسٹوننگ ٹو ڈیتھ، پتھر مار مار کے ہلاک کرنا. 14 صدیوں میں کچھ کیسز ہوں گے، میرے علم میں بہت کم ہیں. جتنی بھاری اور شدید اور سخت سزا ہوتی ہے اس کا ثبوت کا معاملہ بھی اتنا ہی بھاری ہوتا ہے. 4 گواہ اور اس میں تفصیل ہے، لیکن اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا کا نفاذ ہوگا. وَلَا تَأْخُذْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اور ان پر ترس نہ کھانا اللہ کے حکم کے بارے میں. اللہ اکبر، کے کوڑے پڑیں گے؟ نہیں، اللہ کا حکم آ گیا، اب ترس نہ کھانا سزا کے نفاذ میں. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو. وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے نفاذ کے موقع پر مسلمانوں کی ایک جماعت موجود رہے، سزا علی الاعلان ہو. پچھلے 2 دن میں میڈیا پر جو بھی امجد صابری کے حوالے سے بحث ہوئی، میں نے یہ عرض کیا ہر جگہ چینلز کے اوپر کہ یہ کیا ہم نے مذاق بنا رکھا ہے. شاید یہاں پر بھی عرض ہوگی بات، یاد نہیں ہے مجھے، کہ رات کو 4:30 بجے کوٹری کے اندر کسی کو پھانسی دی، کس کو عبرت ملی؟ قتل و غارت کی خبریں 24 گھنٹے چل رہی، قتل قتل قتل، لاشیں 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 لاشیں، اور جری ہو رہے ہیں لوگ قتل کرنے کے اوپر. یہی 70 چینلز ایک گردن اڑتی ہوئی دکھائیں 24 گھنٹے، بس 70 چینل، کروڑوں کے ہوش ٹھکانے آ جائیں اور لاکھوں کی جانیں محفوظ ہو جائیں. اور عبرت تب حاصل ہوگی جب علن اعلان سزا ہو. سعودیہ پر بھی بڑا پریشر امریکنز کی طرف سے، اللہ ان کو ہدایت دے اور استقامت دے. بہرحال وہ جو حضرات جمعے کے اجتماعات کے بعد جنہوں نے گردنیں اڑتی ہوئی دیکھی ہیں، وہ بتائیں گے کس قدر عبرت حاصل ہوتی ہے اور کیسے پسینے چھوٹ جاتے ہیں انسان کے ایک منظر کو دیکھ کر. یہ ہے قرآن کا اصول، سزا علن اعلان ہوگی. یہ کیا کوٹری کے اندر کونے کے اندر بیٹھ کر رات کو 4:30-5 بجے کسی کی گردن اڑا دی، کس کو پتا چلا؟ کوئی عبرت نہیں ہوگی اس سے. اور الحمدللہ جہاں موقع ملا بیوروکریسی کے اندر یا اور ذمہ داروں کے پاس، یا جو نیشنل ایکشن پلان کے اندر کچھ لوگ انوالو ہیں، وہ بھائی یہ پہنچاؤ اپنے ہائرس کے پاس، یہ قرآن کا تقاضا ہے. اور اللہ کی قسم جو واقعہ در مجرم ان کی بات کر رہے ہیں، 10 لٹکا دیے اور پوری قوم کو دکھا دیا ایک ہفتہ، اللہ کی قسم یہ جانیں محفوظ ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. یہ جرم پھر نہیں ہوں گے. یہ ہے قرآن کا قانون، یہ ہے اللہ کا اصول، علل اعلان سزا کا نفاذ ہونا چاہیے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، بدکار مرد بدکار عورت، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ، جو بدکار مرد ہے وہ بدکار عورت یا مشرکہ کے سوا نکاح نہیں کرتا. والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک، اور بدکار عورت بھی بدکار مرد شرک کرنے والے مرد کے سوا نکاح نہیں کرتی. اس میں کچھ تفصیل ہے، لیکن اہم بات کیا ہے؟ شرک اور زنا کو ساتھ ساتھ بیان کیا. جیسے شرک کرنے والا ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے، ایک زانی بھی پاکیزگی کو چھوڑ کر ادھر ادھر منہ مارتا رہتا ہے، شرک اور زنا کو برابر قرار دیا. اور یہاں مراد کیا ہے کہ گندگی
گندگی کو پسند کرنے والے گندگی ہی کے ساتھ دکھائی دیں گے، گندے لوگ گندے لوگوں کے ساتھ ہی مناسبت رکھتے ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ، ورنہ یہ اخلاقی گراوٹ کا بیان ہے۔ کسی سے ہو گیا پھر اس سے سچی پکی توبہ کر لی تو پاکیزہ زندگی ہو جائے گی، توبہ کر لینے سے نکاح اس کا ہو جائے گا پاکیزہ شخص کے ساتھ، مرد عورت ہو، لیکن یہ اخلاقی گراوٹ ہے جو اس مقام پر زنا کے دھندے کی بیان کی جا رہی۔ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور یہ بات یعنی زنا کا عمل اہل ایمان پر حرام کیا گیا ہے۔ یہ تو حد زنا آ گئی، 100 کوڑوں کی سزا اور رجم شادی شدہ کے لیے۔ اب حد قذف کا بیان، کوئی کسی پر زنا کی تہمت لگائے تو 4 گواہ پیش کریں۔ اٹس ناٹ اے جوک، مذاق نہیں۔ آگے عورتوں کا بیان ہے، لیکن کسی عورت پہ کسی نے الزام لگایا ہو یا مرد پر لگایا ہو، زنا کی تہمت لگائی ہو تو 4 گواہ پیش کرے، قرآن کہتا ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا باربعۃ شہداء، اور جو لوگ تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر اس پر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فجلدوہم 80 جلدۃ، تو تم انہیں 80 کوڑے مارو، ولا تقبلوا لهم شہادۃ ابدا، اور کبھی آئندہ ان کی گواہی قبول نہ کرنا، واولئک هم الفاسقون، یہی فاسق ہیں۔ اللہ اکبر، خصوصاً عورتوں کا ذکر کیا۔ عام معاملات میں 2 گواہیاں چلتی ہیں، مگر ایک عورت کی عفت، اللہ اکبر، اس کا آبرو کا معاملہ اتنا بھاری معاملہ، 4 گواہ پیش کرنے کو کہا ہے۔ اور اگر وہ 4 جس سے تہمت لگائی، آج کل جو اسکینڈلز ہیں نا، کیسی کیسی باتیں ہو رہی، میڈیا بھر رہا ہے اس باتوں سے، اور کیسے کیسے الزام تراشی کے معاملے ہو رہے ہیں۔ 2-3 ریسنٹ جو معاملات ہوئے، میں حوالہ نہیں دینا چاہ رہا، آپ کے علم میں آ رہی ہوگی، آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی۔ جو کسی پہ الزام لگا رہا ہے زنا کا، 4 گواہ پیش نہ کرے، قرآن کہتا ہے 80 کوڑے لگاؤ، یہ علیہ اعلان ہوگا۔ یہ ہے ایک مومن عورت یا مومن مرد دونوں کے لیے ان کی آبرو کا معاملہ۔ عزتوں سے کھیل رہے ہو، آبرو سے کھیل رہے ہو، پگڑیاں اچھال رہا ہو، تہمتیں لگا رہا ہو گندگی کی، استغفر اللہ۔ یہ فقط تہمت لگانا اور اتنے سارے چینلز پر اس طرح کی باتوں کا نشر ہونا، خود یہ برائی کو پھیلانے کے مترادف، اس کو بھی تو روکنا اسلام نے، اور آبرو کی بھی حفاظت کرنی۔ تو تہمت لگاتے ہو، 4 گواہ پیش کرو، نہیں لاتے 80 کوڑے لگیں گے، اور کبھی ان کی آئندہ گواہی قبول نہ کرنا۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے گا، ناراض نہ ہوئیے گا، مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ پر چند لوگوں نے اس ملک میں یہ الزامات لگائے۔ ایک اعتبار سے وہ ہمارے دادا استاد ہیں، ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے استاد، وہ ان کے استاد، مانتے ہیں اس بات کو، باقی اختلاف اپنی جگہ پر تھوڑا بہت۔ مولانا مودودی رحمت اللہ علیہ پر اس طرح کے الزامات لگے ہیں، اور کچھ مذہبی حضرات کی طرف سے۔ اب بڑا پیارا جواب دیا تھا ڈاکٹر غلام مرتضی ملک مرحوم نے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کہ ان لوگوں کو شکر کرنا چاہیے، عجیب بات ہے، طنز ہے، ان لوگوں کو شکر کرنا چاہیے کہ پاکستان میں شریعت نافذ نہیں ہے، ورنہ ایک الزام لگانے والے کو فی کس 80 کوڑے مارے جاتے۔ اس قدر باطن کے اندر گندگی آ جاتی ہے مذہبی طبقات میں سے کچھ لوگوں کے اندر کہ اس سطح پر جاتے ہیں کہ الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں۔ ایک خاتون، آپ لوگ آئی ڈونٹ نو واقف ہے کہ نہیں، مریم جمیلہ، ایک یہودی خاندان، بڑے خاندان کی عورت جو اسلام قبول کرتی ہے۔ عمران کی بھی شادی جب جمائمہ سے ہوئی تھی تو باہر وہ بحث الگ ہے، جمائمہ کو اسی مریم جمیلہ کے حوالے کیا گیا تھا کہ تم اس کی ذرا تربیت کرو، کچھ اس کو اسلام سمجھانے کی کوشش کرو۔ وہ اللہ کی بندی مولانا مودودی کو پڑھ کر اسلام قبول کرتی ہے اور پاکستان میں آتی ہے، اور مولانا نے اپنے خاندان کی عورتوں کے حوالے کیا کہ تم ان کے ساتھ رہو اور اس کی تربیت کرو، اور اس پر لوگوں نے جو الزام تراشی ان پر کی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ بہت سو کو یاد نہیں ہوگا، پرانی بات ہو گئی ہے، لیکن یہ گندگی کبھی بھی کھل کر آ سکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے تہمت لگاتے ہو 4 گواہ پیش کرو، اف ناٹ 80 کوڑے فی کس لگائے جائیں گے، قرآن کہتا ہے۔ یہ ہے کسی کی آبرو کی عظمت اللہ کے نگاہوں کے اندر۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ نے کیا فرمایا؟ تم پر ایک دوسرے کی جان، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی آبرو اسی طرح حرام ہے جیسے عرفے کا دن اور ذی الحجہ کا مہینہ اور حرم کی حدود محترم اور حرام ہے، ایسے ہی تم پر ایک دوسرے کی جان اور ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسرے کی آبرو حرام ہے۔ اللہ اکبر! ہم مذاق سمجھتے ہیں؟ گردنیں بھی اڑا دو، مال بھی ہڑپ کر جاؤ، وراثت کا بھی ہڑپ کر جاؤ، جس کو چاہو گالیاں دے دو، جس کو چاہو برا بلا کہہ دو، جس پر چاہو اسکینڈل کھڑا کر دو، جس کو چاہو تہمت لگا دو۔ مذاق ہے؟ پڑھو قرآن بھائی، قرآن کیا کہتا ہے اس بارے میں؟ کتنا سیریس ہے اللہ ایک مؤمن مرد یا مؤمن عورت کی آبرو اور عزت کے تعلق سے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر وہ جو اس کے بعد توبہ کر لیں۔ یہ بات ہم نے اصولاً پہلے سمجھ لی،
حدود والی سزائیں وہ نافذ تو ہوں گی، نافذ ہو گئی پھر توبہ کر لے تو آخرت کی پکڑ سے بچت ہو جائے گی، نافذ ہوگی جب ثابت ہو جائے گی سزا تو۔ الا الذين تابوا من بعد ذلك، مگر وہ لوگ جنہوں نے اس کے بعد توبہ کر لی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کر لی، عمل بھی درست کرنا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے جو زوجین کے درمیان ہے، وہ ہے جس کو لعان کا مسئلہ کہتے ہیں۔ ظاہری بات ہے بیان تو کرنا ہے تھوڑا سا۔ لعان کا مطلب لعنت کرنا۔ کسی شوہر نے اپنی بیوی کو بدکاری میں ملوث دیکھا، اب 4 گواہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن خود اگر دیکھا تب اس کی طبیعت تو گوارا نہیں کرے گی میں ساتھ رہوں، تو اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اس کے حوالے سے قسمیں کھانے کا بیان اور لعنت کرنے کا بیان، یہ بیان آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں لعان کا مسئلہ، لعنت کرنا۔ والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم الشہداء الا انفسہم، اور جو لوگ اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور خود ان کے سوا یعنی شوہروں کے سوا کوئی گواہ نہ ہو، فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ، تو ان میں سے ہر ایک کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کے ساتھ 4 بار گواہی دے، انہ لمن الصادقین کہ بے شک یہ سچا ہے شوہر۔ والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے، ان لعنت اللہ علیہ کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو، ان کان من الکاذبین اگر یہ جھوٹ بولنے والوں میں سے ہوا۔ 4 گواہوں کی جگہ 4 قسمیں، اللہ کا نام استعمال کرنا یہ مذاق نہیں ہے، اللہ کی قسم کھانا یہ مذاق نہیں ہے۔ 4 گواہ نہیں کہاں سے لائے گا؟ خود دیکھا کہاں سے لے کر آئے گا؟ لیکن طبیعت تو گوارا نہیں، تو 4 مرتبہ قسم کھائے گا یہ سچا ہے، اور 5ویں مرتبہ کھائے گا اگر یہ جھوٹا تو اس پر اللہ کی لعنت۔ اچھا عین ممکن ہے یہ بہت ہی 0.0000001% کہیں اس طرح کی کیفیت آ جائے کہ شوہر جھوٹا الزام لگا رہا ہے بیوی پر، بدنام کر رہا ہے معاذ اللہ، تو بیوی کو بھی ڈیفنس کا موقع دیا گیا، دفاع کا موقع دیا۔ کیا؟ وَيَدْرَهُ عَنْهَا الْعَذَابَ اور اس عورت سے سزا ٹل جائے گی، کیونکہ زنا ثابت ہو جائے تو سزا ہے، اس عورت سے سزا ٹل جائے گی، ان تشہد 4 شہادات باللہ کہ وہ اللہ کی قسم، وہ 4 بار اللہ کی قسم کے ساتھ گواہی دے، انہ لمن الکاذبین کہ یہ شوہر اس کا جھوٹا ہے۔ والخامسۃ اور 5ویں مرتبہ قسم کھائے، ان غضب اللہ علیہا کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو، ان کان من الصادقین اگر یہ سچوں میں سے ہوا تو۔ اب کیا ہوگا؟ اگر تو بیوی اقرار کرتی ہے کہ ہاں میں نے زنا کیا تو زنا کی سزا کا ارتکاب اور زنا کی سزا اپلائی ہوگی، اور شادی شدہ پر رجم، اللہ اکبر۔ اور شوہر کہے کہ نہیں میں نے جھوٹا الزام لگا دیا، اس کو احساس ہو گیا، تو شوہر پر تہمت کی سزا لگے گی، وہی 80 کوڑے، کیوں تو نے الزام لگایا۔ اور اگر دونوں نے قسمیں کھا لی تو ایک سچا اور ایک جھوٹا، آخرت اسی لیے۔ دنیا میں کیا ہوگا؟ علیحدگی کرا دی جائے گی، مگر جو ایک جھوٹا ہے وہ کل اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا۔ آخرت ہے، سارے فیصلے دنیا میں نہیں ہو سکتے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ اور اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو یہ اتنا بھاری معاملہ حل نہ ہوتا، اس کی اللہ نے ایک سبیل عطا فرما دی۔ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالی خوب توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے۔ اس کے بعد 2 رکوعوں میں اللہ سبحانہ وتعالی نے واقع افک کو بیان کیا ہے، افک الزام لگانا، اور یہ ہے قرآن جو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کے اعلان کو لیے ہوئے ہے۔ اس مقام پر ان پر لگنے والے الزام کا اللہ نے صفائی اس کی پیش فرمائی ہے، اور اما عائشہ کی عفت اور پاک دامنی کی گواہی اللہ نے عطا فرمائی۔ سن 6 ہجری ہے، ایک غزوہ تھا بنی مستلق، اس سے ہو رہی تھی واپسی، مختصر کر رہا ہوں۔ اور اس زمانے میں اللہ کے پیغمبر کسی ایک زوجہ کو ساتھ رکھتے تھے، اما عائشہ ساتھ تھیں، ہودج میں ہوتی تھیں، ہودج ڈولی پرانے زمانے میں، اب وہ شاہی سپاری کے اوپر چھپی ہوئی ڈولی نظر آتی ہے، بس آپ کو عورتوں کی نظر نہیں آتی، وہ ہودج ہوتا اور وہ 4 افراد اس کو اٹھاتے۔ قافلے نے کہیں پڑاؤ ڈالا، اما عائشہ رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں، کوئی شے گم گئی، وہاں تاخیر ہو گئی، واپس آئیں تو قافلہ نکل پڑا اور وہ ہودج کے اٹھانے والوں نے اٹھا لیا، اما عائشہ کا وزن ہلکا ہوگا، ان کو محسوس نہ ہوا، قافلہ نکل گیا، مگر ایک طریقہ یہ تھا کہ ایک آدھ کی ذمہ داری ہوتی کہ وہ رکیں، کوئی رہ گیا، کوئی شے رہ گئی تو پورا قافلہ تو آرام سے چلے گا، وہ پیچھے جا کر مل جائے گا۔ صفوان بن معطل آتے ہیں رضی اللہ عنہ اور اما عائشہ کو دیکھتے ہیں کہ وہاں وہ انتظار فرما رہی تھیں، تو اما عائشہ فرماتی ہیں، یہ حدیث بعد میں بھی کام آئے گی، بخاری کی روایت ہے،
فَخَمُرْتُ وَجْهِي عَنْهُ بِجِلْبَابِي، میں نے اپنی چادر سے اپنے چہرے کو چھپایا صفوان سے پردہ کرنے کے لیے. میں نے اپنی جلباب، یہ جلباب پڑھیں گے سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں 3-4 دن کے بعد انشاءاللہ. اور میں نے اپنے چہرے کو چادر سے چھپایا اور صفوان سے میں نے پردہ کیا. یہ روایت بعد میں بھی پیش کریں گے. خیر، صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اما عائشہ کو اپنے اونٹ پر سوار کیا اور پھر جا کے قافلے سے مل گئے. عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار موجود تھا، اس نے الزام تراشی کر دی، برائی کا الزام لگایا معاذ اللہ. صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، اللہ کے پیغمبر بھی پریشان. مہینہ گزرا بڑی بے چینی کی کیفیت میں. مہینے کے بعد کم و بیش اللہ نے آسمان سے اما عائشہ کی پاک دامنی کے بیان کے لیے آیات عطا فرمائیں. کچھ سادہ لوگ مسلمان مخلص تھے، ان کی زبان پر بھی یہ بات آ گئی، ان کی بھی سرزنش کا معاملہ ہوا. یہ ذکر بھی اشارتاً آئے گا. یہ تھوڑا پس منظر ہے، باقی باتیں بیان میں انشاءاللہ آ جائیں گی. بس ایک رکو پڑھیں گے اس سے کہ تھوڑی اس میں وضاحت ہے، اور اگلے رکوع میں بڑی قیمتی باتیں وہ میں چاہوں گا پر انشاءاللہ کل ہم کر لیں. ایک رکوع پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، پھر 8 رکعت. ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، بے شک تم میں سے جو لوگ بڑا بہتان لائے وہ تم ہی میں سے ایک جماعت تھے. مسلمان تو تھے نا، منافقین کلمہ گو تھے. بہرحال لا تحسبوا شرا لكم، تم اسے اپنے لیے برا گمان نہ کرو، بل هو خیر لكم، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. کیا مطلب؟ منافقین کا پول کھل جائے گا، اما عائشہ کے مقام و رتبے کا بیان آ جائے گا، اور آئندہ کے لیے احتیاط پر مبنی ہدایات آ جائیں گی، اینڈ سو آن. بڑا خیر ہے جو اللہ اس سے ابھی نکالے گا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ، ان میں سے ہر آدمی کے لیے جتنا اس نے کیا اتنا ہی گناہ ہے. وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور جس نے اس کا بڑا طوفان اٹھایا، وہی عبداللہ بن ابی سردار جو تھا منافقین کا، اس کے لیے بڑا عذاب ہے. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خیرا، کیوں نہ جب تم نے وہ بہتان سنا تو کیوں نہ گمان کیا مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں نے اپنوں کے بارے میں بھلائی والا گمان. اللہ اکبر. ایک مسلمان کا گمان عام حالات میں دوسرے مسلمان بھائی بہن کے بارے میں ہمیشہ خیر پر مبنی ہونا چاہیے. وقالوا، کیوں نہ انہوں نے کہا ھذا افک مبین، یہ تو کھلا بہتان ہے اور یہ کھلا الزام ہے جو لگایا جا رہا ہے. لولا جاءوا علیہ باربعۃ شہداء، وہ کیوں نہ اس پر 4 گواہ لے کر آئے. فاذ لم یأتوا بالشہداء فاولئک عند اللہ هم الکاذبون، پس جب وہ اس پر 4 گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. اللہ اکبر. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ، اور اگر تم پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لمسکم فیما افضتم فیہ عذاب عظیم، تو جس طرز عمل میں تم پڑے ہوئے تھے اس پر تم پر ضرور بڑا عذاب اتر پڑتا. اذ تلقونه بألسنتکم وتقولون بافواہکم ما لیس لکم به علم، یاد کرو جب تم ایک دوسرے سے سن کر اس بات کو زبان پر لاتے تھے اور تم اپنے منہ سے وہ کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں. اللہ اکبر. اور وہ بھی نبی کی زوجہ کا معاملہ. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث ہے آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات کو ایسے آگے منتقل کر دے. اور معاملہ ایک عورت کی عفت، اور عورت بھی کون؟ اما عائشہ، امت کی ماں. اتنا ہلکا لیا تم نے اس کو. تو آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے اتنی بات کافی. مسلم کی روایت کہ وہ سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے ایسے ہی نقل کر دیں. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، اور تم اس کو ہلکا سمجھ رہے تھے. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات تھی. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا، اور کیوں نہ جب تم نے یہ بات سنی تو تم نے کہا کہ ہمارے لیے زیبا نہیں، ہمارے لیے شائن شان نہیں کہ ہم ایسی بات کہیں. سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. یعیذکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا. ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو. ویبین اللہ لکم الآیات، اور اللہ تمہارے لیے آیات کو، احکام کو واضح فرماتا ہے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے. یہ تاریخ میں معلوم حد تک تو پہلی ہی مرتبہ ہوا. یا تو بی بی مریم کی عفت کا بیان ہے، وہ جو الزامات ان پر لگے تھے معاذ اللہ، اور یا پھر اما عائشہ کی
عفت اور پاکیزگی کے بیان کے لیے رب کائنات نے آسمان سے کلام میں اپنے آیات نازل فرمائیں. ان الذین یحبون، سنیے گا اس آیت کو بہت توجہ کے ساتھ، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو پسند کرتے ہیں کہ ایمان والوں میں فحش بے حیائی پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے. توجہ تو فرمائیے، یہاں تو کچھ ہوا ہی نہیں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، الزام لگا ہے. اس الزام کے زبانوں پر آنے کو قرآن کہہ رہی بے حیائی پھیلا رہے ہو تم، ہاں، اور سپریم کورٹ کہتی ہے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ بے حیائی کی تعریف کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. سادہ سی بات، ہر وہ شے، بات، عمل، منظر، چیزیں، باتیں جس سے وہ خواہش جس کی تکمیل کے لیے نکاح کا بندھن عطا کیا گیا وہ ابھرتی ہو، وہ فحش کے اندر آتی، وہ فحش کے اندر آتی، لے جاتی ہے پھر اس طرف، غلط بات کی طرف. میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، شاید تیسری مرتبہ بھی عرض کر دوں، ایک الزام، جو کہ الزام تو غلط ہی ہے نا، جھوٹا ہے، زبان پر آ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو لوگ ایمان والوں کے درمیان بے حیائی کی اشاعت کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں. اتنی بات اگر زبان پہ تو قرآن کرے دردناک عذاب دنیا اور آخرت میں. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ جو اس امت کی بیٹیاں نیم لباس پہن کر، کم لباس پہن کر اور بن ٹھن کر نکلتی ہیں، وہ کیا کر رہی ہیں؟ یہ میڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہ ایڈورٹائزمنٹ کے نام پر کیا ہو رہا ہے؟ اسکول کی بچیاں کیا کر رہی ہیں؟ خاندان کی شادیوں میں کیا ہو رہا ہے؟ لباس کا انداز تو دیکھیں، اور ابھرنا، اللہ اکبر، نمایاں ہونا، اللہ، یہ جہالت ہے، یہ سورہ عذاب میں پڑھیں گے. اس پر کیا سے کیا نہ آ جائے؟ ایک الزام کی تشہیر ہوئی ہے زبانوں سے، تو قرآن کہتا ہے دردناک عذاب ہے اس بے حیائی کے پھیلانے پر. جو کچھ میں نے آپ کے سامنے 5-6 باتیں رکھی، سوچئے یہ تو کھلے دعوتیں ہو رہی، کھلے کام ہو رہا ہے، اس پر اللہ کا عذاب نہیں بھڑکے گا تو اور کیا ہوگا؟ اور جس قوم میں ابن ماجہ کی روایت، جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے پھر ان میں ایسی بیماریاں آتی ہیں جن کا ذکر بھی کبھی پچھلی قوموں میں لوگوں نے نہیں سنا ہوتا. اب اس میں کیا عرض کروں، وقت مکمل ہو گیا، پھر بات کریں گے. اللہ ہم سب کی حفاظت رکھے اور ہماری بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اما عائشہ کا لباس، بی بی فاطمہ کا لباس اختیار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہمارے مردوں کی، جوانوں کی بھی حیا کی حفاظت کرے کہ ہم اس پیغمبر کے امتی ہیں جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے اللہ کے پیغمبر. ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام. لاج رکھنی ہے اپنے رسول کی نسبت سے. کس کے امتی ہم لوگ؟ کس کے امتی؟ ہم عائشہ کے بیٹے ہیں، ہم حفصہ کے بیٹے ہیں، یہ عائشہ کی بیٹیاں ہیں، یہ حفصہ کی بیٹیاں ہیں. وہ اگر امت کی ماں ہے تو رسول اللہ ہمارے شفیق والد ہیں، ہم ان سے نسبت رکھتے ہیں. اور ان کی حیا یہ ہے ایک کواری پردہ کرنے والی لڑکی سے بھی زیادہ حیا کرنے والی. کیا کریں ہم لوگ؟ اور اللہ کے پیغمبر کے سامنے اگر درود ہمارا پڑا ہوا پیش ہوتا ہے، خاص طور پر جمعے کی شب، تو ہمارے اعمال بھی اللہ کے پیغمبر کے سامنے پیش ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کیا نمائندگی کر رہے ہیں ان کی اس صفت کے معاملے میں، اس شرم کے معاملے میں، اس حیا کے معاملے میں؟ خدا را غور کرنا چاہیے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا تم نہیں جانتے. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اور اگر دیکھو، اور اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی، کیا سے کیا نہ ہو جاتا. اللہ نے بچا لیا، معاف فرمایا. وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ شفقت فرمانے والا، مسلسل رحم فرمانے والا ہے. اگلا رکوع اسی کے تسلسل میں وہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ. اب 8 رکعت تراویح اور وتر ادا کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ